بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات، ایک جن اور ایک انسان، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، الا لیعبدون، اور کوئی خاص مقصد ان کو نہیں دیا۔ اور اس سے خاص مقصد کیا ہو سکتا ہے، بڑا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ تم نے عبادت اللہ کی کرنی۔ اور یہ نصیحت ہے ہر اس انسان کے لیے اور ہر جن کے لیے جو کسی کے بھی رستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے یا اس کے لیے کوئی فساد کی جگہ کو پیدا کرے۔ وما خلقت الجن والانس، سب سے پہلے انسان اس تخلیق کے اوپر اگر غور کرے تو اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میں کریٹر نہیں ہوں، میں کریشن ہوں۔ ایک کریٹر ہے اور ایک کریشن ہے۔ جو کریٹر ہے اس کو پتا ہے کہ میری جس چیز کو میں بنا رہا ہوں اس کی فطرت کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے۔ ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق۔ علیکم السلام۔ اور جو خالق ہے اس کو بھی پتا ہے، اس کو صحیح سے پتا ہے کہ میں نے اپنی مخلوق کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کی۔ مثلا ایک آدمی موبائل بنانے والا ہے، کمپیوٹر بنانے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے موبائل جو میں نے بنایا ہے اس کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور میں نے اس میں کن کن چیزوں کو متعین کیا ہے، اور وہ اس کی جو بنیاد ہے اس کو صحیح سے جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی خالق ہے، کریٹر ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اپنی اس مخلوق کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، اور بعض انسان اور بعض جن اس چیز کو اپنے دماغ میں فکس کر لیتے ہیں کہ جو کریشن ہے، یعنی ہم مخلوق ہیں، مخلوق کریٹر بننے کی کوشش کرتا ہے، مخلوق خالق بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں ہم اپنی فطرت کو، اپنی نیچر کو تبدیل کریں گے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہیں پہ انسان کی اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے، انسان یا جن، وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف ان کا پہلا قدم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا رب، جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس مقصد کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا۔ ہمارا مقصد روٹی کمانا، ہمارا مقصد زندگی کے طور اطوار کو دیکھنا، ہمارا مقصد لوگوں کی زندگیوں میں عذاب پیدا کرنا، یہ ہمارے مقاصد نہیں ہیں۔ ہمارے مقاصد بہت مختلف ہیں۔ کسی بھی انسان کے مقاصد جب مختلف ہوں گے، کوئی بھی انسان اپنے ان مقاصد کو اللہ کی رضا کی طرف منتقل کر دے گا تو آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کیسے بناتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ میں نے بہت سے اس طرح کے لوگ وہاں پہ دبئی میں، شارجہ میں اور مختلف سٹیٹس میں جا کے میں نے دیکھے، ملاقاتیں ہوئیں۔ مجھے ایک چیز بہت اچھے سے سمجھ آئی کہ انسان، یہ جو ہم روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم زندگی کے ان تمام اصولوں کو ہم نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے
کہ جس میں اللہ تعالی ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا اور سب سے بنیادی اصول عبادت، ہم نے اس عبادت کو ایک عادت بنا لیا ہے۔ وہ عبادت ہماری عادت کے طور پہ تو ضرور ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کی خواتین، سب سے زیادہ پاکستان کی خواتین پڑھائیاں کرنے والی، عبادت گزار، سب سے زیادہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہماری پاکستان کی خواتین، لیکن سب سے زیادہ اللہ پر یقین بھی ہماری پاکستان کی خواتین کا کمزور ہے۔ اور انڈیا کی انڈین بہت ساری خواتین ملی وہاں پہ، ان کی فیملیاں آئیں، بہت سارے لوگ ملے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں، مجھے اس بات کا بڑا اچھے سے اس بات کا ادراک ہوا ہے الحمدللہ، ادھر سعودی عرب میں بھی یا ادھر دبئی سائڈ میں بھی، یہ جو اردو سپیکنگ کنٹریز ہیں، پاکستان یا بنگلہ دیش یا انڈیا، ان ممالک میں سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ وہ کیسے کی جاتی ہے؟ یہاں پہ زمین کے خدا بہت سارے موجود ہیں۔ ایک تو بت ہے نا انڈیا میں، یہاں پہ زمین کے خدا بہت سارے موجود ہیں، اور زمین کے خداؤں میں نے یہ بات سٹارٹ میں اس لیے کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اس کی عبادت کرے، لیکن بعض انسانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بھئی ہم عبادت کے لیے نہیں بلکہ ہماری عبادت کے لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ابو حسنات کے نام پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور وہ جادوگر تو ہے ہی، وہ زندگیوں کو اس نے بہت ساری زندگیوں کو برباد کیا اس نے۔ وعلیکم السلام۔ تو سبحان اللہ، یہ چیز وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس چیز کو رمضان سے پہلے اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے، اس کا حصہ بنا لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا، اس کو سمجھ لیں۔ رمضان کو عادت کے طور پہ، اللہ کے لیے عادت کے طور پہ مت گزاریے۔ اگر عادت کے طور پہ آپ گزارنا چاہتے ہیں تو پھر رمضان کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے اندر رمضان کی تڑپ ضرور موجود ہے، رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ کے لیے عادت کے طور پر رمضان کو مت گزاریں۔ عادت عبادت کا بیڑا غرق کر دے۔ میں نے روزہ رکھا ہے، بڑے شوق سے رکھا، اگر میں وہ اس روزے کو، اس عبادت کو اور رمضان مبارک کی برکات کو میں نہیں سمیٹ سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کروا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ روزہ رمضان آیا، رمضان میں نے تیاری بھی کی، قرآن کی تلاوت بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ میری ناک پر، نعوذ باللہ من ذالک، میری ناک پر خاک ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں اس عبادت کا۔ اور یاد رکھیں، رمضان المبارک علاج کے لیے خاص طور پہ جادو، حسد، نظر، اس کے علاج کے لیے یہ رمضان کا مہینہ بہت بہت زیادہ برکت والا ہے۔ ویسے تو ہر چیز کے لیے سبحان اللہ، اس میں رزق میں وسعت ہے، اس میں برکات ہیں، زندگی میں وسعت ہے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے انسان کو، لیکن اس میں علاج کے لیے آپ کے پاس بڑا سنہری موقع موجود ہے۔ آپ اس موقع سے، ہر انسان اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ جس طرح خوراک، کھانا پینا ہماری زندگی کا حصہ ہے، اسی طرح آپ کو رقیت الشرعیہ کو پارٹ آف لائف بنانا ہے۔
اپنی زندگی کا حصہ بنانا. زندگی کا حصہ بنانے سے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے خیر، برکت، اجر، ثواب، عبادت، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے متعین کر دیں انشاءاللہ باذن اللہ. اور دوسرا اہم نقطہ، دوسری اہم بات جس کو نوٹ کر لیں کہ رمضان میں انشاءاللہ باذن اللہ اس پہ یوٹیوب چینل پہ، جو میرا چینل ہے اس پہ انشاءاللہ ریگولر میں تفسیر اور یعنی 2-3 آیات کی تفسیر ہوگی اور چند ایک احادیث ہوں گی، اور علاج کے حوالے سے مختلف لیکچر جو ہیں وہ روٹین میں آپ کو میسر ہوں گے انشاءاللہ، اور ایک باقاعدہ ایک کورس کے طور پہ انشاءاللہ ہم اس کو ترتیب دیں گے. اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا. 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ باذن اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے عبادت، دوسرا بڑا مقصد ہے الامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اگر تو ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے تو آپ بہترین انسان، بہترین مسلمان. اور اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ دعوت الی اللہ بالحکمہ، اللہ کی طرف بلانا ہے، دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ. رات مجھے ایک انڈین کا فون آیا، رام گوپال اس کا نام تھا، اور کہتا ہے جی میں آپ کی ریکارڈنگ سنتا ہوں قرآن کی، اور میں بہت سا مجھے فائدہ ہوا ہے الحمدللہ، لیکن کہتا ہے جی میں انسانیت پر یقین کرتا ہوں، میں ریلیجن پر، مذاہب پر میں یقین نہیں کرتا. میں نے کہا یہ ساری دنیا یہ کہتی ہے مذاہب پر ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں انسانیت پر یقین. تو میں بڑی بات سیدھی سی کرتا ہوں اور یہ وہ سارا کچھ. میں نے کہا جی آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہتا ہے بھگوان. میں نے کہا بھگوان آپ کسے کہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ جسے آپ خدا کہتے ہیں. سبحان اللہ، ہر بندے کے علم کی وسعت ہے، اور جتنا اس نے پڑھا یا سنا یا دیکھا اس کے مطابق وہ بات کرے گا. میں نے کہا کہ بھی اگر دیکھیں میں مسلمان ہوں. وہ کہتا ہے کہ جی ہم نہیں جی ہم مذاہب میں بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں. جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا جسم کا ایک ایک بال، ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اس کی اطاعت میں ہونا چاہیے. کہتا آپ صحیح بولتے ہیں، صحیح بولتے ہیں. میری اس کی کوئی 10-15 منٹ 20 منٹ تقریباً میری کنورسیشن ہوتی رہی. آخر میں نے الحمدللہ کوئی تعصب یا کوئی سخت بات نہیں کی. آخر میں مجھے کہتا ہے کہ بھی میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، آپ میری ہیلپ کریں گے؟ میں نے کہا اینی ٹائم آپ مجھے کال کریں، جب آپ کو فرصت ملے آپ مجھے کال کریں، آپ سے میں بات کروں. 1 گھنٹے کے بعد اس نے پھر کوئی اور ریکارڈنگ سن کے پھر مجھے کال کی. کہتا جی میں نے ایک اور تلاوت سنی، مجھے بڑا فائدہ، میں بڑا ریلیکس فیل کر رہا ہوں، سارا کچھ بتا رہا. آخر میں مجھے رات جب آخری اس کا میسج آیا تو مجھے کہتا ہے کہ ہاؤ آئی ایکسپٹ دا اسلام. 8 سے 10 گھنٹے کی میں اسلام کیسے قبول کروں. اس کو بہت لمبی چوڑی میں نے تفصیل نہیں دی. ایک تھائی لینڈ کی خاتون تھی وہاں پہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، اس نے اسلام قبول کیا. تو آپ کی زندگی سے آپ کی ذات کو تو جو اللہ نے فائدہ دینا ہے وہ دینا ہے، وہ فائدہ آپ تک پہنچے گا اور اس فائدے کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ کی زندگی سے انسان کو اللہ کے دین کو کتنا فائدہ پہنچا ہے، یہ مقصد میرا اور آپ کا زندگی. اور اگر میں اور آپ اس مقصد میں کامیاب ہیں تو اللہ تعالی ہمیں فلاح پانے جمع کرے.
اور اگر ہماری زندگی سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا، ہم اپنے مطلب کے لیے اگر جی رہے ہیں تو پھر ایسا جینا بند کریں، اپنی خواہشات کے لیے جی رہے ہیں تو پھر جینا بند کر دیں۔ میں یہ سوچتا ہوں جی میرے ساتھ فلاں شخص بڑا متعصب ہے، میرے ساتھ فلاں لوگ یا فلاں آدمی، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی قسم، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا، کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں دے سکتا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ is a biggest protector، اللہ سے بڑا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے آپ کا۔ لیکن آپ کی زندگی کا یہ اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے، الا لیعبدون، اور عبادت اخلاص ہو، مخلصین لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کو پیورٹی، خالص چیزیں پسند ہیں، دکھاوا پسند نہیں، ریاکاری اللہ کو پسند نہیں۔ میں عبادت بھی کر رہا ہوں اور ساری دنیا کو دکھا بھی رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرا رکوع ہے، یہ میرا سجدہ ہے۔ اللہ کو ایسی عبادت بھی پسند نہیں ہے، وہ عبادت آپ کے منہ پر دے ماری جاتی ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہے۔ اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس فرما برداری کو قبول نہیں کرتا جو دکھاوے کے لیے ہو۔ وہ ماں باپ کی ہے، وہ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہے، اگر اس میں دکھاوا ہے وہ آپ کے منہ پر دے مارا جائے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے چند ایک نصیحتیں بہت ضروری ہیں، اور ہر انسان کو میرے سمیت ہر انسان کو نصیحت کی ہر وقت ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں نصیحت اور ان چیزوں کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے انشاءاللہ، اور سمجھنا ہے، اور اللہ کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔